بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 1447 ہجرہ کے ایام ازا کی آج دوسری مجلس ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں جس طرح ڈیٹ بیان کی جاتی ہے تو اس اعتبار سے پہلی محرم کی کل کی مجلس شب جمعہ کی وجہ سے بھی اور چاند رات تھی مومنین، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ہمارا ماحول یہ ہے کہ جب پہلی کی ڈیٹ ہو جائے پھر لوگ گھروں سے نکلتے ہیں۔ چاند رات کی مجلس شب جمعہ کی مجلس ذرا سی مختلف انداز کی تھی، اس کا ٹاپک بھی الگ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں دو تین ایسی باتیں میں نے بیان کر دی کہ بعض مومنین کی یہ خواہش ہوئی ذرا سا اس چیز کو اور ایلوبریٹ کیا جائے، چاہے ہمارا اصل جو ٹاپک ہے وہ ایک دن کے بعد شروع، تو انشاءاللہ اصل ٹاپک کل شروع ہوگا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت جو پہلے تلاوت کی گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی وہ آیت ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اور پھر سورہ مائدہ کی وہ آیت کہ رضیت لکم الاسلام دینا، یہ تین آیتیں ہمارا اصل موضوع بنے۔ آج جیسا میں نے کہا کہ کل جو گزشتہ کل اس کا ایک معروضہ تھا جسے مکمل کرنا ہے، اور یہ میں وضاحت کر دوں کہ ہر سال نہیں، پورا سال جب شب جمعہ آتی ہے تو جن تین موضوعات میں گفتگو کرتا ہوں اس کی تفصیل کر آتی ہے، اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ جو تین موضوعات کے ہر شب جمعہ میں تقریر کرتا ہوں، چاہے عام شب جمعہ ہو، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ ہو، شب قدر ہو، چاہے پہلے عشرے کی شب جمعہ ہو، تو اس سال ہمیں دو شب جمعہ اس پہلے عشرے میں ملے، کل ہو گئی، آئندہ ہو، لیکن اب میرا اندازہ یہ ہے کہ آئندہ شب جمعہ میرا جو اصل موضوع چل رہا ہوگا وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہوگا کہ اس موضوع کے بعد کا موقع نہیں ملے گا جو میں ہمیشہ شب جمعہ بات کرتا ہوں، تو اسی کا یہ ٹکڑا شب جمعہ کا وہ آج سن لیجیے، اور آج کی یہ بات، آج کی یہ رات محرم کے حوالے سے نائٹ بٹوین فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے، یہ بہت اہم رات بن سکتی ہے ہمارے فیوچر میں، اور یہی میرا جملہ تھا جس کی میں آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ دین تو دنیا میں بہت سارے ہوں، اللہ کے پاس ایک ہی دین ہے اور وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ، اللہ کے پاس صرف ایک اور وہ ہے اسلام، اور چونکہ صرف ایک دین اللہ کے پاس ہے اس لیے یہ بھی اعلان ہو گیا سورہ آل عمران میں کہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، جو اللہ کے پاس دین ہے اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور دین کو اختیار کیا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے۔ اور ہو سکتا کہ بظاہر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنے والا یہ جو ایتھسٹ لوگ تمہیں بڑے اچھی اور بہت کامیاب نظر آئے، لیکن قرآن نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اینڈ اور انجام ان کا بہت برا۔ اور اللہ کے پاس کیونکہ یہی ایک دین اور اعمال قبول ہوں گے اسی دین کے عمل میں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ میری آج کی تقریر شب جمعہ کی تقریر کو مکمل کرنے والی ہے۔ یہ جو سوال ہے اس کا جواب بعد میں آ جائے گا، لیکن وہ یہ کہ قرآن نے کہا اس سے کوئی عمل قبول نہیں۔ بہت سارے غیر مومن نیکیوں کے ایسے عمل کرتے ہیں کہ بعض مومنین بھی نہیں کرتے، ان کا کوئی ریوارڈ ہے، کوئی اجر ہے، کوئی ثواب ہے۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیریٹی کے کام میں تو مومنین سے زیادہ شاید غیر مومنین بلکہ ایتھسٹ لوگ نظر آئیں۔ تو یہ ایسا سوال ہے جو
تاریخ شیعہ کے اہم ترین علماء میں سے ایک علامہ مجلسی سے ان کے قریب ترین شاگرد سید نعمت اللہ جزائری نے بھی پوچھا اور علامہ مجلسی نے اس کا جواب دیا تھا حدیث سے معصوم کی روشنی. بعد میں بات ابھی تو خالی آیت کا ترجمہ. تو قرآن نے کہا کہ قبول وہی عمل ہے جو اسلام پر رہتے ہوئے کیا ہے، اور کیونکہ اللہ کے پاس یہی ایک دین ہے تو رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ اسی دین سے راضی. اب اس کے بعد قرآن نے ایک بات اور یہ جو میں ابھی دوسری بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہے میرے کل شب جمعہ کے موضوع کو ایک طرح سے کمپلیٹ کرنا، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہی ایک دین اللہ کے پاس ہے تو قرآن نے اعلان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو اس سچے دین کے ساتھ بھیجا. اسلام کی ایک خصوصیت قرآن نے بتائی دین حق ہے، لیکن کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا میں جتنے دوسرے دین ہیں ان پر یہ اسلام غالب آ جائے، اور یہ ہو کر رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب یہ قرآن کی آیت ہے، 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف. سورہ صف وہی ہے جس کا لفظ استعمال ہوا ہے بنیان المرصوص. میں اس کی طرف جا نہیں رہا. 3 جگہ یہ آیت آئی. صرف سورہ فتح میں آیت کا آخری حصہ ذرا بدل گیا ہے، ورنہ شروع کے الفاظ ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ میرا اصل موضوع ہے کہ رسول اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس دین حق کو، اس اسلام کو تمام دینوں میں غالب کرے. سوال یہ ہے کہ کیا اسلام غالب ہو گئے؟ اگر نہیں تو قرآن کریم کا یہ اعلان. اب میرا کل کا جملہ یاد رکھیے گا جس سے مجھے آج بات کو آگے بڑھانا، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کا آغاز کربلا میں آقا حسین نے کیا تھا، اختتام زمانے کے امام کرے. یہ ایک جہاد چل رہا، آغاز آقا حسین نے کیا ہے، لیکن ابھی کربلا کا جہاد مکمل نہیں ہوا، یہ چل رہا، اور یہ مکمل ہوگا زمانے کے امام کے آنے کے بعد. اب کربلا کا جہاد کیا، بہت ہی مختصر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ سارے موضوعات آپ زندگی بھر سنتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں. اسلام کو بچائے، بہت مختصر، اسلام کو بچائے. لیکن کیوں بچائے؟ اسلام کو بچانے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو بچانے کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام کو اسی لیے بچایا تاکہ وہ ساری دنیا میں غالب آ جائے، ایک ہی دین حق پوری دنیا میں ہو جائے. تو اب بچانے کا کام حسین نے کیا، پھیلانے کا اور قائم کرنے کا کام امام زمانہ کریں گے. تو یہ ایک جہاد کے 2 حصے ہوئے. اب میں اس کے حوالے سے 2 چھوٹی باتیں عرض کروں. پہلی بات تو یہ، اب یہ بہت مشہور بات ہو گئی ہے، جب آج سے 40 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو اتنا مشہور نہیں تھا. اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہ آپ عراق جاتے ہیں، آپ ایران جاتے ہیں، وہاں پہ مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں، معصومین کے روضے پہ جاتے ہیں. اور خالی معصومین ہی کے روضے نہیں ہیں، کچھ امامزادوں کے روضے بھی، اور خالی کچھ امامزادوں کے روضے نہیں ہیں، کچھ اصحاب امام کے روضے بھی. تو یہ چیزیں بہت مشہور ہو گئی ہے، اس لیے اس میں وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے میں اپنے اس جملے کو آگے بڑھاؤں گا کہ جہاد کو مکمل کون کرے. جتنے بھی روزے آپ دیکھیں گے، ایام اعزا میں سیاہ علم، ایام اعزا کے بعد سبز علم، لیکن کربلا سے ریلیٹڈ جتنے روزے ہوں گے ان سب پہ صرف اور صرف سرخ علم رہ جاتا ہے، سرخ علم. اور اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تھا عربوں کا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی کا کوئی مارا جائے اور اس کے خون کا انتقام یا بدلہ نہ لیا جائے تو جب تک کہ اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس کے گھر والے اپنے گھر کے اوپر سرخ رنگ کا علم لگائیں. یہ سرخ رنگ کا علم نشانی اس بات کی ہے کہ یہ جو خون بہایا گیا ابھی اس کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے اور لیا جائے گا. ابھی تک نہیں لیا گیا، لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اس کو معاف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ بدلہ لیا جائے. تو آپ کربلا سے ریلیٹڈ آپ کو جتنے بھی جہاد کربلا سے ریلیٹڈ جتنے بھی روزے ملیں، چاہے وہ آقا حسین کا ہو امام، چاہے وہ آقا عباس کا ہو امام زادی، چاہے وہ جناب غل کا ہو اصحاب امام، آپ کو سب پہ یہ سرخ علم نظر آئے گا جو کہ السلام علیکم یا سار اللہ ومن صالح. آقا حسین کو آپ سلام کرتے ہیں کہ آقا آپ کو سلام، آپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا ہے. تو اب یہ جو بدلہ لینا
ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، کسی کا نام امام زمانہ ہے. اور اس حوالے سے یہ جو کل میں نے عرض کیا تھا کل کہ اس حوالے سے بار بار ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ بعض جگہوں پر نماز کے بعد جو امام زمانہ کی زیارت پڑھی جاتی ہے اس میں یہ پیغام آتا ہے الامان الامان من فتنۃ الزمان. امام زمانہ یاد رکھیے گا کہ امام زمانہ کا موضوع ہمارے لیے بہت اہم موضوع ہے. جس نے جو آیت میں نے کل بھی تلاوت کی، آج بھی تلاوت کی، غدیر خم کی آیت ہے نا کہ رضیت لکم الاسلام دین. جس نے مولا علی کی ولایت کو مانا اسے امام زمانہ کو ماننا پڑے گا. یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں. ہمارے کو مشہور مسجد آغا محسن الحکیم کے زمانے کی، لیکن جب کہ یہ واقعہ آئے اس وقت وہ اتنے بڑے مسجد نہیں بنے تھے. آغا عبدالکریم زنجانی وہ ہندوستان کے دورے پہ آئے تھے. یہ بات ہے اب انڈیا اور پاکستان نہیں بنا تھا، پورا بر صغیر ایک ہی تھا. وہ یہاں پہ آئے تھے، لاہور میں ان کی ملاقات. وہ بعد میں مسجد بنے. یہ بات ہو رہی ہے ان کی مرجعیت سے پہلے کی، لیکن تھے بہت اہم اور بہت مشہور آغا عبدالکریم زنجانی. وہ جب لاہور آئے تھے تو وہاں ان کی ملاقات علامہ اقبال سے بھی ہوئی تھی. اور علامہ اقبال سے آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال نے تو ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی، اور ملا صدرہ شیرازی کے فلسفے میں بڑی ان کی ریسرچ ہے. تو وہ ملنے گئے آغا عبدالکریم زنجانی سے. بہت معروف اور مشہور شخصیت تھی اپنے زمانے کی. کون سا زمانہ؟ یہی علامہ اقبال کا زمانہ. تو وہاں انہوں نے کہا کہ باقی تو آپ لوگوں کے سارے عقیدے ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور یہ کہ مولا علی کے فضیلت کو جس طرح سے علامہ اقبال نے بتائی ہے ہر آدمی جانتا ہے، اور وہ سارے کے سارے سمجھ میں آتے ہیں. امامت بھی سمجھ میں آتا ہے، امام زمانہ کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک امام جو غائب بھی ہو اور اتنے 100 سالوں سے وہ موجود بھی اور نظر بھی نہیں آ رہا ہے، غائب بھی، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس اس کو دل قبول نہیں کرتا، باقی ساری چیزیں ٹھیک. تو آغا عبدالکریم زنجانی نے جملہ کہا. وہ جملہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ اشارہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم آپ سے امام زمانہ کو ماننے کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، آپ پہلے 11 مان لیجیے، یہی کافی. اب اس کے اندر کیا پیغام کہ جس نے مولا علی کی ولایت مانی، مولا علی کی ولایت کیا؟ مولا علی کی ولایت یہی تو ہے نا کہ اسلام کو بعد رسول ایک محافظ چاہیے جو اسلام کی حفاظت بھی کرے اور اسلام کی تبلیغ بھی کرے. تو اگر اس فلسفے اور عقیدے کو مان لیا تو ہر دور میں ایک ایسا ہونا چاہیے خود بخود امام زمانہ کو ماننا پڑے گا. میرا موضوع براہ راست امام زمانہ نہیں ہے، لیکن ایک خاص وجہ سے یہ چند جملے میں نے کہے کہ جو غدیر خم کو مانتا ہے وہ امام زمانہ کا یا تو غدیر کو نہ مانے یا اس انداز سے مانے جو میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں کہ غدیر خم کا مطلب ہے مولا، مولا کا مطلب ہے دوست، علی سے دوستی رکھو. اس انداز سے مانے تو الگ، لیکن جو علی کا مطلب مولا کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رسول کا جانشین ہوگا، اسے امام زمانہ کو ماننا پڑے گا. اب آئیے اہم مسئلہ. نعرہ حیدری! آپ لوگ ذرا آگے بڑھ جائیں پلیز، اس لیے ذرا آگے بڑھ جائیے پلیز. کیپ موونگ، آگے بڑھتے جائیں پلیز. کل میں نے گزارش کی تھی کہ جب تک ضرورت نہ ہو پنپا پیچھے بیٹھے. آج یہ کہہ رہے کہ ضرورت ہے، کل کی آنے والے کل سیٹرڈے کو بھی ہوگا، سنڈے سے آپ آرام سے بیٹھے ہو. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا ایک تسلسل رہے گا جس کے اندر شاید آپ کو سلوات کا وقت بھی نہ ملے، نعروں کا وقت بھی نہ ملے. میں اس کے خلاف نہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے مسلسل بات. تو غدیر قوم اگر علی کی ولایت اور امامت کہلانے تو زمانے کا امام لے گی. اب آئیے ایک بہت بڑا مسئلہ، اور وہ مسئلہ کربلا کے حوالے سے سمجھنا. پوری تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ پھر امام زمانہ کا موضوع اگر آج بھی کمپلیٹ رہ گیا تو آنے والے کل کو بھی تو اس طرح تو ایک پورے عشرے کا عنوان بنایا جائے گا کربلا کے حوالے سے. کربلا کے واقعے سے پہلے آپ سنتے کہ کربلا سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جو آقا حسین کا انتظار کر رہے تھے. یعنی اس زمانے کے لینگویج میں بات کریں کہ آقا حسین کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ کوفے والوں کے لیے تو حسین غائب، حسین مدینے میں، حسین مکے میں، خط پہ خط لکھتے جا رہے ہیں. گولیاں بڑھ گئی، اور ایسی گولیاں جس سے لے کے حسین کربلا میں آئے تھے، اور عاشور کی صبح ان کو دکھایا بھی تھا کہ دیکھو تمہارے یہ خط میرے پاس موجود. اس میں ایک آدمی تو بہت اہم ہے، لیکن وہ پھر میرے اصل موضوع میں اس کا واقعہ آئے گا آگے. تو اب یہ سب انتظار کر رہے تھے، مگر یہ انتظار کرنے والے
جب آقا حسین واقعان آ گئے کوفے میں یا کوفے کے قریب تو انہی لوگوں نے آقا حسین کا ساتھ چھوڑ دیا نا. آقا حسین کا ساتھ نہیں دیا. دو جملے یاد رکھیے گا. نمبر 1 یہ خط لکھنے والے جو اس شدت کے ساتھ آقا حسین کو دعوت دے رہے کہ غالباً پورے 12 اماموں میں اس شدت کے ساتھ کسی امام کو دعوت نہیں دی گئی, لیکن جب آقا حسین ان کی دعوت قبول کر کے آ رہے تو یہی لوگ آقا حسین کا ساتھ چھوڑ رہے. لیکن یاد ہی بات, خالی ساتھ نہیں چھوڑ رہے, ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو لشکر یزید کو جوائن کر کے حسین کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں. یعنی پہلے بلا رہے ہیں اور جب وہ آ گیا تو بجائے اس کا ساتھ دینے کی نیوٹرل بھی نہیں بنے. اگرچہ نیوٹرل بننا بھی غلط تھا, اس لشکر یزید میں شامل ہوئے. تبھی تو آقا حسین ان کے نام لے کر عاشور کی صبح کہ تمہارے خط تو میرے پاس موجود ہیں تحریر میں. زبانی بات کا تو آدمی انکار کر دیتا کہ جی میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا, تحریر میرے پاس موجود ہے. تو ایک ہمارے سامنے کربلا کے واقعے کے حوالے سے ایک پیغام یہ آ رہا کہ انتظار کرنے والے, دعوت دینے والے, بلانے والے اور یہ کہہ کر بلانے والے, یہ نہیں کہا کہ آپ آ جائیے ہمارے روحانی سرپرست بن جائیے, ہمارے مینٹور بن جائیے, ہمارے حاکم بنیے, ہمیں آپ کی حکومت چاہیے ہے جو ہم زمانے کے امام کو یہی کہہ کے تو بلاتے ہیں نا. اور وہ مخالف. ایک بات. دوسری بات, اب یہی کوفے والوں میں سے بعض ایسے جنہوں نے, بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے, ذرا سے سسٹم صحیح ہونا چاہیے ورنہ مجلس پڑھتے پڑھتے میں رک جاتا ہوں تو ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے. مثلا مردوں میں تو آ رہی ہے, خواتین کو تو خیر وہ ویسے بھی باتیں زیادہ کرتی ہیں. بات میں یاد کر رہا تھا کہ کربلا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی بلا تو رہے. یہ ہے میرا اصل جملہ جو کل شب جمعہ کا رہ گیا. پہلا والا جملہ بلا کے چھوڑ دیا وہ بات میں آتا رہے گا, لیکن یہ دوسرا جملہ کہ حسین کو بلا تو رہے کوفے والے لیکن خالی بلا رہے ہیں, ہمارے خط کوئی نہیں. یہ نہیں پتا کہ حسین کون, جس کا نتیجہ کیا نکلا. دیکھیے ذرا سی یہ سمبولک لینگویج ہے, سمبولک بات میں جاتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا کہ جب ابن زیاد آ گیا کوفے میں, یزید نے فوراً گورنر کوفہ چینج کیا. ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا اس سے کہا بصرہ بھی سنبھالو کوفہ بھی سنبھالو, اور یہ کوفے میں آیا. اب جب کوفے میں انٹر ہوا, آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کے مصائب میں یہ جملہ بہت سنا. جب یہ کوفہ میں انٹر ہوا تو اب یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ کوفے میں یزید کے خلاف یہ اپرائزنگ ہو رہی ہے, اتنے لوگ خلاف ہیں. اب اس کے اندر ان کے لیڈر کون ہیں, بڑے بڑے کون لوگ ہیں, ان کو پکڑنا ہوگا تب میں کنٹرول کر پاؤں. لیکن میں بالکل نیا ہوں کوفے کے لیے, مجھے کیا پتا میں کیسے ان کو پہچانوں گا. اب یہ وہ سوچتا ہوا کوفے میں انٹر ہوں. اب کوفے والے وہ جو آقا حسین کو خط لکھ کے بلا رہے تھے وہ کوفے والے انتظار اس طرح کر رہے تھے کہ کوفے کا جو دروازہ جہاں پہ آپ جناب مسلم ابن عقیل کے بے سر کے لاشے کو کچھ دن کے لیے لٹکایا بھی گیا, وہ دروازے پہ جا کے دیکھتے تھے حسین آ گئے کہ نہیں آئے, آقا حسین آ گئے کہ نہیں آئے, امام حسین آ گئے کہ نہیں آئے. دیکھا ایک مسافر آ رہا اور اس کے چہرے پہ نقاب ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کہتے ہیں. ڈیزرٹ میں سفر کرتے وقت مرد بھی اپنا چہرہ چھپاتے ہیں, وہ جو ریت ویت سینڈ وغیرہ ہے تو عورتوں کی بات تو چھوڑیے. تو اب یہ چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا. لوگوں نے کہا کہ ہم حسین کو بلا رہے ہیں, یہ نیا آدمی آیا, یہی آقا حسین. چنانچہ کوفے کے دروازے سے گورنر ہاؤس تک جو راستہ تھا وہی گورنر ہاؤس جو آج بھی امام علی کے گھر اور مسجد کوفہ کے درمیان خالی زمین, بورڈ بھی لگ گیا ہے اب تو وہاں پہ. اس پورے راستے اب کوفے میں لوگ خبر پھیل گئے, جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا حسین آ گئے, حسین آ گئے. یہ شور سن کر باقی لوگ بھی گھروں سے نکل آئے, تیار بیٹھے تھے نا, ہم نے خط لکھا ایک نیا آدمی آ گیا ہے, چہرے پہ نقاب ہے, چہرہ نظر نہیں آ رہا, یہ حسین ہے. اور وہاں گورنر ہاؤس پہنچنے تک ابن زیاد نے خوب نچا. یہ لوگ ہیں جو آگے آگے لیڈ کر رہے ہیں مجمع کو, نعرے لگا رہے ہیں, جوش دکھا رہے ہیں. جو کام مجھے کوفے میں پہنچ کر گورنر بننے کے بعد پتہ نہیں 1 مہینہ لگتا, 2 مہینے لگتے ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں,
وہ تو پہلے گھنٹے میں ہی پتا چل گیا کہ کون کون لوگ اس وقت بہت جوشی تھے. پھر جو اس نے کیا وہ کیا. لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بلایا, لیکن معرفت نہیں تھی, پہچان نہیں تھی کہ حسین جب آئیں گے تو حسین کو کیسے آپ پہچانیں گے. جو آگے تھا یہی آقا حسین, اور سارا کوفہ نکل آیا. تو کوفے کے لوگوں کی 2 قسمیں ہوگی. اچھا کوفہ اتنا برا شہر نہیں ہے, لیکن یہ جب عوامی مجمع جو ہے نا وہ ایک طرف بہنے لگتا ہے نا تو اچھے لوگوں کو خاموش رہنا پڑتا. 2 قسمیں ہوگی. ایک وہ لوگ تھے جو بلایا, بلانے کے بعد ایسی غداری کی کہ تلوار لے کے حسین کے خلاف کربلا پہنچے. دوسرے وہ لوگ جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں سائلنٹ میجورٹی, جنہوں نے بلایا تو بڑے جوش سے تھا, لیکن معرفت یا پہچان ان کے پاس کوئی نہیں تھی. چنانچہ جو آیا اس کو انہوں نے آپ امام حسین مان لیا, اور پھر مسلم ابن عقیل و واقعات. اب آخری امام, اس کے حوالے سے ہم کو یہ ہے نا فتنۃ الزمان, الامان من فتنۃ الزمان, اس فتنے سے بچا. امام کا آنا لفظ بہت برا ہے, لیکن عربی کا لفظ ہے اردو میں برا, کہ امام زمانہ کا آنا ایک فتنہ بنے گا. نعوذ باللہ, فتنہ اردو والا نہیں, یہ لفظ مجھے خود اچھا نہیں. امتحان, ایک آزمائش. عربی میں فتنہ کہتے امتحان کو, آزمائش کو. تمہارا مال فتنہ, تمہاری اولاد فتنہ. یہ قرآن کی آیتیں یعنی آزمائش ہے, امتحان ہے. اس کے ذریعے اللہ تمہیں ٹیسٹ کرتا. تو امام زمانہ کا آنا ایک امتحان بنے گا, اور وہ امتحان ان معنوں میں کہ کیسے پہچانیں گے. یہ نہ ہونے پائے جو کربلا میں ہو گیا, وہ اینٹی کلائمیکس نہ ہونے پائے. اور یہ بات ان لوگوں کی ہے کہ جو امام کو بلا رہے ہیں, بھائی جو بلا ہی نہیں ہے, جن کا کوئی امام سے تعلق ہی نہیں, جن کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ کوئی امام زمانہ ہے کہ نہیں, ان کا مسئلہ نہیں. مسئلہ تو ان کا دوسرے والے جو بلا رہے, مسئلہ ان کا جو بلا رہے. تو ان کو یہ 2 چیزیں سمجھنا ہے کہ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ بلا تو رہے, بعد میں ہم کسی وجہ سے ویسٹرن انٹرسٹ مخالفوں کے ساتھ مل جائیں گے تو خیر بہت کم لوگ ہوں. لیکن یہ دوسری والی چیز کہ ہم بلا تو رہے, لیکن ابھی ہمارے پاس وہ معلومات ہے, وہ معرفت ہے. مقداد ابن اسود ایک بہت عظیم صحابی, اتنے عظیم صحابی کہ حدیث تو یہی ہے کہ اصحاب رسول میں وہ 3 نمبر پر آتے ہیں فضیلت کے اعتبار. سلمان ایمان کے 10 درجے ہیں, 10 کے 10 حاصل کیے. ابو ذر نے 10 میں 9 حاصل کیے. مقداد نے 10 میں 8 حاصل کیے. اب آج کل کی دنیا میں طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے جب فیڈ بیک لیتے ہیں وہ کہتے ہیں 10 میں سے آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں, 10 آؤٹ آف 10. تو یہ والی ٹرمینالوجی اسلام میں کب سے آ گئی ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں, سلمان 10 آؤٹ آف 10, مقداد 8. لیکن ایک حدیث ہے کہ ایک خاصیت سے مقداد سلمان سے بھی افضل ہے. وہ میں اس وقت نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت نکلا جا رہا ہے. اصل موضوع جو ہے یہ آج اگر مکمل نہیں ہوا تو میں تیسری مجلس تک اس کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں. تو مقداد ان کا بھی یہی جملہ تھا جب کسی نے کہا کہ تم خوش قسمت ہو, رسول اللہ کا زمانہ پایا, ہم بدقسمت ہیں رسول کے بعد پیدا ہوئے. کہا ہو سکتا ہے تم خوش قسمت ہو کہ رسول کے بعد پیدا ہوئے. ان کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ابو جہل اور ابو لہب کی فوج میں شامل ہوتے, یا منافقین مدینہ عبداللہ ابن ابی کی فوج میں شامل ہوتے. جس کو تم اپنی بدقسمتی کہہ رہے ہو سکتا ہے یہی تمہاری خوش قسمتی ہو. زمانے کے ایمان کے حوالے سے یہ پیغام, اتنی تیاری ہونا چاہیے. اب آئیے آخری بات جو مجھے عرض کرنا, جو میں نے کل آدھی کہی تھی آج مکمل کر رہا ہوں. زمانے کے امام کی ولادت میں جناب نرگس خاتون کا ایک بہت ہی اہم میسج ہے جو خاص ہماری لیڈیز کے لیے, لیکن جو میں اکثر مجلسوں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. اور آج کا ہمارا موضوع جو لیڈیز کے حوالے سے نہیں ہے تو بعد میں آئے گا. یہ نرگس خاتون کے حوالے سے ایک بہت اہم میسج وہ آئے گا بعد اسی عشرے میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو. لیکن امام کے حوالے سے ایک بات یہ کہ جتنا زیادہ ہم لوگ ریلائز کرنے لگے ہیں سائنس آف ظہور, یہ سائنس آف ظہور کہاں سے آئے, یہ بھی معصومین نے بتایا. یہ ساری حدیث ہے امام کی طرف سے, لیکن ہم اس پہ کچھ زیادہ ہی ریلائز کر رہے ہیں. کل رات میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی تھی, آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کے لیے جھوٹا امام بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اگر ہم سائنس آف ظہور پہ بہت ریلائز کریں. اب میں پہلے ایک چھوٹا سا جوک نما واقعہ سناؤں, اگر کہ واقعہ ریئل ہے لیکن ایک جوک جیسا. اوزیل میاں نے جب اشرف نے کسی کے گھر میں چوری ہو اور تقریباً فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے چور آیا تھا اور چوری کر کے چلا.
چور عموماً ایسے ہی وقت پہ آتے ہیں. جب یہ خبر اس زمانے کے ایک بڑے مقدس عالم کو ملی، یہ ایک الگ علماء کی ایک الگ قسم مرجعیت ہوتی ہے، اس کا تو ویژن ہی اتنا بڑا ہوتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس سے شکست کھاتی ہے، لیکن کچھ لوگ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو مرجع نہیں ہوتے، لیکن تقدس تقویٰ، انہوں نے اس خبر سے بلیو کرنے سے انکار کر دیا کہ جھوٹی خبر. جیسے آج کل فیک نیوز، تو ریزن پوچھا گیا کہ بھائی اس میں کیا چیز جھوٹ ہے. ایک مومن کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، یہ کون سا دنیا کا ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ آپ بلیو نہیں کرتے؟ نہیں، باقی ساری باتیں صحیح. جو ٹائم تم بتا رہے ہو اس میں چوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ تو نماز شب کا وقت ہے، سب آدمی نماز شب پڑھتے تھے، کس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ چوری کرنے جائے؟ تو اب اپنے ماحول کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی چور بھی ہے تو وہ نماز شب پڑھ رہا ہوگا، چوری تو نہیں کر سکتا. یہ جو چھوٹا سا جوک نما واقعہ ہے، یہ میں نے کیوں پڑھا؟ وہ اس لیے پڑھا کہ آپ نے کہا کہ چونکہ نماز شب کا وقت ہے اس لیے چوری اس وقت پاسبل نہیں ہے. زمانے کے امام کے حوالے سے ایک اور اینگل سے دیکھو، ہمارے یہاں سائنس آف ظہور ایک چیز جس پر میں کل رات کو بات کر چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز تھی، اور وہ دوسری چیز کیا کہ امام کے ظہور کی جو تفسیر ہمارے یہاں آج کل بتائی جا رہی ہے، آج کل بہت اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پر یوٹیوب پر بہت کلپ، اس میں معصومین کی حدیثوں ہی کی روشنی اتنی تفصیل آ گئی. اچھا، معصومین نے کتنی تفصیل بتائی؟ یہ بتایا ہے کہ زمانے کا امام کس مہینے میں آئے گا، منتھ. یہ بتایا ہے کہ امام کس ڈیٹ کو آئیں گے. یہ بتایا ہے کہ امام کس ڈے آف ویک میں آئیں گے. یہ بتایا ہے کہ امام کس ٹائم پر آئیں گے. یہ بتایا ہے کہ امام کس جگہ پہ آئیں گے. یہ ساری چیزیں حدیثوں میں. جیسے آج جمعے کا دن ہے تو آپ حضرات نے اگر نماز جمعہ میں شرکت کی ہے تو، اور اگر نماز جمعہ میں نہیں آئے ہیں اور خود ظہر کی نماز فرادہ پڑھی ہے تب بھی، آج ہم لوگ امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں کہ جمعے کا دن امام زمانہ کا دن. وہ زیارت کا ایک جملہ کہ آج کا دن وہ ہے کہ آج متوقع ہو کہ یہ ظہور ہے، مولا آج ایکسپیکٹڈ ہے آپ کا ظہور جمعے کا دن. اب یہ ایکسپیکٹڈ کے لفظ کو یاد رکھیں، یہ میرا اصل موضوع. تو اب یہ اتنی تفصیل بتائی گئی، لیکن اس تفصیل کا ایک نقصان بھی ہے. نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ معصوم نے غلط بتایا، ہم نے غلط سمجھا، اور وہ یہ کہ ہم نے اس طرح سے اس کو سمجھ لیا کہ ہو سکتا. اچھا نہیں، پہلے میں جملہ پورا کروں. یہ جو تفصیل بتائی گئی ہے اس کے ساتھ شرط، اس کے ساتھ ایک وضاحت بھی امام کی طرف سے یہ ساری چیزیں چینج ہو سکتی. فرائیڈے کو امام ظاہر ہوں گے کیا نہیں؟ سیٹرڈے کا بھی چانس، سیٹرڈے کا جو چانس ہے وہ بھی یقینی نہیں. ہو سکتا ہے کہ منڈے کو امام آ جائے. 10 محرم کی ڈیٹ آئی کا یہ بھی ضروری نہیں، چینج ہو سکتا. بلکہ بعض روایتوں میں تو 23 رمضان کی ڈیٹ تھی. محرم کا مہینہ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، وہ رمضان بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے رمضان بھی نہ ہو. رجب کا مہینہ ٹائم بھی چینج ہو سکتا ہے، بجائے فجر کے مغرب کے وقت امام آئے. جگہ بھی چینج ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مکے کے بجائے کہیں اور سے ظاہر. بلکہ ایک حدیث کا ایک انٹرپریٹیشن بعض علماء نے یہ کیا، مراجع نے نہیں، مجتہدین نے نہیں، بہت بلند پائے والے علماء نے نہیں، ذرا سا اس کو ہم کہیں گے کہ مڈل. وہ کیا، کون سی حدیث؟ کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو سورج مغرب سے نکلے گا. اب یہ حدیث اور بالکل یہ پاسبل ہے سائنٹیفکلی کہ سورج مغرب سے نکلے، یعنی زمین کا روٹیشن اگر کچھ دیر کے لیے الٹا ہو جائے. اس پہ میں بات نہیں کر رہا، یہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے. کل میں نے کہا کہ مجھے انٹرفیئر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال مجھے معلوم ہے کہ پاسبل ہے. گوگل پہ جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے چانسز ہے. سورج مغرب سے نکلے. اب اس کا ایک مطلب تو یہی، یہ جو سورج ہم کو نظر آتا ہے یہ مغرب سے نکلے، اور یہی زیادہ ہمارے یہاں مشہور یہی. مگر اس کا ایک اور انٹرپریٹیشن بھی، اور وہ یہ کہ سورج مغرب سے نکلے گا. تو سورج کہا گیا ہے اسلام کو، کہا کہ اسلام جو ہے وہ مغرب سے پھیلے گا. آخری زمانے میں اسلام کا مرکز مغرب بنے گا، ویسٹرن کنٹریز، وہاں سے اسلام پھیلے گا. اب اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں آپ کی ڈیوٹی آ رہی ہے. جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی ڈیوٹی آ رہی ہے، لیکن پھر آج یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، آئندہ موضوع بنے گا کہ ویسٹ میں بیٹھ کر آپ کی ڈیوٹیز نہیں کیا.
لیکن یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. بعض روایتوں میں اسلام کو سورج کہا گیا. جیسے سورج اندھیرے کو دور کر دیتا ہے, ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے, سورج کے اتنے سارے بینیفٹ ہیں, یہ اسلام ہے. اور تیسری روایت یہ ہے والشمس وضحاہا, قرآن کا سورہ ہے نا, والشمس وضحاہا, والشمس کہا گیا ہے پیغمبر کو. تفسیر ہے, یہ ساری حدیثیں, ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک حدیث پڑھ کے اس کا سلسلہ سند پڑھ کے پھر نتیجہ نکالوں. سورج رسول کو کہا گیا, والقمر اذا تلاہا, اور چاند مولا کو کہا گیا. تو اب امام زمانہ یاد رکھیے گا کہ وہ وارث رسول ہیں, جانشین رسول, چنانچہ وہ سورج امام مغرب سے ظاہر ہو. یہ ایک انٹرپریٹیشن, میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن کیسے کی کسی عالم نے, ایسے کی کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا کہ یہ ضروری نہیں ہے, ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ امام مکے ہی سے ظاہر. جگہ بدل سکتی, مہینہ بدل سکتا, ڈیٹ بدل سکتی ہے, ڈیٹ یعنی 10th of Muharram, ڈے آف ویک چینج ہو سکتا ہے, بجائے فرائیڈے کے سیٹرڈے سنڈے, ویسے سیٹرڈے کی بھی بہت ساری حدیثیں, اور ٹائم چینج ہو سکتا. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہمارے علم میں نہ ہو, ہمیں وہی پرانی بات یاد ہو کہ امام عاشورے کو آئیں گے, مکے سے ظاہر ہوں گے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اگر امام آگے ویڈنسڈے, وہ جو عالم نے کہا نا کہ وہ نماز شب کے وقت پہ چوری ہو ہی نہیں سکتی, ہم صرف اس لیے امام کو منع کر دیں گے یہ امام نہیں, کہ امام کو تو جمعے کو آنا چاہیے تھا, جو ویڈنسڈے کو آ رہا ہے وہ امام نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا, یہ فتنہ ہے آخری زمانے کا. اتنا زیادہ ان حدیثوں پہ رلائی کرنا, نعوذ باللہ میں حدیث کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن حدیثوں میں خود یہ کہا گیا کہ جب قرآن کی آیتیں نسخ ہو سکتی ہیں, ایک حکم آیا بعد میں چینج ہو سکتا ہے, ہماری حدیثوں میں بھی نسخ ہوتا ہے, بلکہ اللہ جو یونیورس چلا رہا ہے نا اس میں بھی چینج آ جاتی ہے. کئی روایتیں ہیں کہ نہیں آپ صدقہ کیوں دیتے ہیں, آپ دعا, کل کا موضوع دعا, کیوں دعا؟ اسی لیے کہ اللہ نے ایک حکم دیا, چینج ہو جائے گا آپ کی دعا سے. ایسا نہیں کہ جو لکھ دیا تو لکھ ہی دیا, اللہ بھی اس کو چینج نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے. دعا تو بیکار, ہم بیمار ہیں, اللہ ہمیں شفا دے دے, فائدہ کیا اس دعا؟ اگر یہ لکھا ہے کہ بیمار ہی رہے گا تو دعائیں کر کر کے تھک جائیے, تب یہ فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر اللہ نے لکھا کہ اس کو 6 مہینے کے بعد شفا ملے گی تو دعا کا فائدہ کیا؟ وہ تو ویسے ہی ملنے والی ہے بغیر دعا کے. نہیں, اللہ کائنات کا نظام بھی چینج کرتا ہے, اور یہ جتنی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں. تو اب ایک مسئلہ یہ کہ اگر ہم, اب یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں نا, یہ ہمارے بہت مشہور بات ہے. جمعے کو آئیں گے, 10 محرم کو آئیں گے, فجر کے وقت آئیں گے, مکے سے آئیں گے, اور بہت زیادہ میں احتیاط سے بات کروں تو 60-70% ایسے ہی ہو, لیکن یہ سب چینج بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں اسی حوالے سے ایک بات اور یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ امام جمعے کو آئیں گے. اگر یہ اتنا ہی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو جمعہ گزر گئے, اب آپ کہیں 6 دن تو امام آنے والے نہیں. الاجل کہنا بھی بیکار ہے, اجل اللہ کہنا بھی بیکار ہے, کیونکہ جمعے کو آنے والے. ہم کہیں گے جلدی آ جائیے تو جلدی تو آ ہی نہیں سکتے, وہ تو جمعہ ہی رکھا ہوا. یا یہ کہ فرض کیجیے کہ عاشورے کا دن گزر گئے, اب آپ نے کہا 1 سال تک تو کوئی دعا کا فائدہ ہی نہیں, امام آئیں گے تو عاشورے کو آئیں گے, یہ عاشورہ گزر گیا تو اب 350 دن اور ویٹ کرو, پھر امام آئیں گے تو 350 دن اجل اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو آئیں گے وہی عاشورے کے, یہ عاشورہ گزرا تو اگلے عاشورے تک آرام سے بیٹھ گئے. تو یہ جو ایک چیز ہے جو انسان کو ذرا سا امام سے غافل بھی کر دیتی. اور ابھی نہیں, ابھی آپ حضرات تو اپنی جگہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت تیار بیٹھے, لیکن جب کبھی دشمن کی یہ پلاننگ ہوگی کہ کس طرح سے قوم کو اجتماعی طور پہ گمراہ کیا جائے تو انہی چیزوں کو استعمال کیا جائے گا. لیکن یہ تو ہوا مسئلے کا ایک حصہ, اور مسئلے کا دوسرا حصہ ہے کہ استعمال کیا جائے گا سائنس آف ظہور. جو کل میں نے بات کی کہ آج کل ہمارے بچوں کی ایک ہابی ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام. اچھا, ابھی جو میں نے جملہ کہا نا کہ دشمن بھی ایک سازش کرے, جو کل میں نے جملہ کہا, پہلے امام اصلی سچے حقیقی امام برحق سے پہلے 12, 30 یا 40 جھوٹے امام آئے. یہ حدیث لوگوں کو معلوم, جھوٹے امام کو. اب وہ جو جھوٹے امام ہیں ان میں سے کچھ تو خود ہی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آپ کو امام کہیں, کچھ کو بنایا جائے, اور تاریخ میں یہ گزر چکا.
میں بہت چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، اس لیے کہ زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا ایک ٹائٹل آیا جو ہمارے یہاں ذرا کم مشہور، لیکن زیارت عاشورہ میں آیا۔ زیارت عاشورہ کتنی اہم زیارت ہے آپ کو معلوم، اس میں امام زمانہ کا ایک ٹائٹل آیا ہے امام منصور۔ امام کا ٹائٹل ہے منصور۔ منصور مانے جس کو فتح اور نصرت ملے، جس کو اللہ جس کی نصرت کرے، جس کی مدد کرے، منصور، یہ امام زمانہ کا ٹائٹل ہے۔ اب ایک حدیث اس وقت موضوع سے ہٹ کے بیان کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ سن لیجئے، پھر میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ اور وہ یہ کہ بعض حدیثوں میں یہ کہ منصور کا لقب جو ہے یہ اللہ نے دو شخصیتوں کے لیے رکھا، ایک کے لیے دنیا میں رکھا ہے، ایک کے لیے آخرت یعنی قیامت میں رکھا۔ دنیا میں منصور کا لقب رکھا ہے زمانے کے امام کے لیے، آخرت میں منصور کا لقب ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بعض ایسے نام ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں اتنے مشہور نہیں، جیسے پیغمبر اسلام کی ایک بہت مشہور کنیت ہے ابو القاسم، دعائے توسل شروع ہوتی ہے ابو القاسم سے، لیکن معصوم امام کا سوال یاد ہے نا کہ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ بھائی آپ کے امام کی حدیث ہے جن سے آزاداری کے حوالے سے سب سے زیادہ اسٹرانگ حدیث آئی ہے ریان ابن شبیب، کل راوی آیا تھا، امام اس کا نام نہیں لیتے تھے، اکثر یہی کہتے تھے یہ اپنے شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اے شبیب کے بیٹے، عزا کرو غم کرو، جو کل آپ نے سنا۔ تو آٹھویں امام سے حدیث آئی ہے، راوی سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ابو القاسم کا مطلب ہے قاسم کا باپ۔ راوی نے کہا جی معلوم، اللہ کے رسول کی پہلی اولاد بڑا بیٹا قاسم تھا۔ آپ میں سے جو لوگ حج پر جا چکے ہیں یا جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں، ایک قبرستان مدینے میں ہے جنت البقیع، اور ایک قبرستان مکے میں ہے جنت المالا، جسے ہم لوگ اردو میں جنت المعلا کہتے ہیں۔ مدینے کے قبرستان کی زیارت تو سب کرتے ہیں جو کہ مسجد کے بالکل سامنے، مکے کے قبرستان کو بہت سے لوگ اس لیے اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ ذرا دور ہے، وہاں پیدل جانا پڑتا ہے، لیکن بہرحال معرفت رکھنے والے وہاں جاتے ہیں۔ اس قبرستان میں پیغمبر کے بزرگ دفن، تو جناب خدیجہ کی قبر کے بالکل برابر ایک چھوٹی سی قبر ہے، قبرستان کھلا ہوا، مردوں کو جانے کی اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، تو بالکل ایک چھوٹی سی قبر ہے جناب قاسم، یہ رسول کے بڑے بیٹے، بلکہ انہی کی جب موت ہوئی تھی تو قریش نے تانا دیا تھا کہ اے رسول تم تو ابتر ہو گئے، یعنی بے اولاد ہو گئے، اب تمہاری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ تو قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں زیادہ اس کی تشریح میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ بہت مشہور بات بھی ہے اور وقت بھی نہیں۔ تو جناب قاسم بڑے بیٹے، راوی نے کہا بھلا سمجھ میں آتا، آپ کے جد کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، تو اس لیے رسول خدا کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم کے بعد۔ امام نے کہا نہیں، یہ ظاہری اعتبار سے ہے تاکہ مسلمانوں میں یہ کنیت مشہور رہے۔ اصل میں ابو القاسم ہمارے جد کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ قاسم ہے کہ کس کا ٹائٹل؟ قاسم کے بابا۔ قاسم کس کا ٹائٹل؟ قاسم مولائے کائنات کا ٹائٹل ہے، کیونکہ قاسم کے معنی تقسیم کرنے والے، یہ امام وضاحت کر رہے ہیں، قاسم کے معنی تقسیم کرنے والے، جو کہ ہمارا جد سید اصغر، دعائے نطبہ میں مولا کو سید اصغر کہا گیا ہے نا، ہمارا جد مولائے کائنات وہ قیامت کے دن جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا نا، یہ جنت والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، یہ تقسیم کون کرے گا؟ علی کریں گے۔ علی کا لقب ہے قاسم، چنانچہ پیغمبر کو ابو القاسم اپنے بیٹے کے حوالے سے نہیں کہا جاتا، مولا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مولا کے بابا۔ اور قاسم جو ہے نا دو طریقے سے عربی میں آتا ہے، ایک سین سے ایک سواد سے، کچھ زیادہ ہی گاڑی اردو بول رہا ہوں، دونوں مولا کے لقب، دونوں مولا کے لقب ہے، سین والا قاسم بھی سواد والا۔ رمضان میں آپ دعا افتتاح پڑھتے نا، قاسم الجبارین، اللہ کا نام ہے سواد والا قاسم۔ سواد والے قاسم کا مطلب ہے کمر توڑنے والا۔ مولا کا لقب ہے قاسم سین سے، قیامت کے دن جب جنت و جہنم کو تقسیم کرے۔ مولا کا لقب ہے قاسم سواد سے، جب مکے کی گلیوں میں پیغمبر پر تبلیغ رسالت کے دوران بچوں کو پیچھے لگا کے حملہ کیا گیا
تو علی نے کھجور کی گٹھلیوں کے ذریعے بچوں کی کمر توڑی تھی میدان احد میں. جب علی پیغمبر کے لشکر سے نکلے تھے تو مکے کے وہ بچے جو اب جوان ہو کے کافروں کے لشکر میں تھے, علی کو دیکھ کے کہا جا قاسم ہونا, جا قاسم ہونا, ارے یہ تو وہ آ گیا جو بچپنے میں ہماری کمر توڑ چکا. تو علی کا لقب قاسم سواد والا ہے, کمر توڑنے والا, جو یہ مکے کے بچوں کی کمر توڑی. اور علی کا لقب سین والا قاسم ہے, یعنی قیامت کے دن جنت و جہنم تقسیم کرنے والا پیغمبر ابو القاسم ہے, یعنی علی کے بابا کہلاتے ہیں. تو جب آل محمد کا لفظ آتا ہے اس میں مولا شامل ہے, الگ سے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اصل موضوع پہ آ جائیں. اسی طرح قاسم مولا کا مشہور لقب نہیں بنا, اتنا غیر مشہور ہے کہ ابو القاسم کو سمجھانا پڑا مجھے 2-4-5 منٹ وقت لے کے. لیکن شہزادی کائنات کا لقب منصورہ, منصورہ عربی میں تو بہرحال فیمینن کے لیے یا مؤنث کے لیے یہ آخر میں ہیڈ آئی کہ منصورہ کا یہ شہزادی کا لقب ہے آخرت اور قیامت. اور اس دنیا میں منصورہ ایک ہی چیز جس کو اللہ مدد کرے اور کامیابی دے, نصرت دے. اذا جاء نصر اللہ, اللہ کی مدد. کہا کہ مولا زمانے کا امام منصور کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں اللہ ان کو وہ کامیابی دے گا جہاں سے مجلس شروع, کہ پورے دنیا میں کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اسلام کو پھیلائیں گے. تو یہ منصور, نصرت مند, فتح مند, وکٹوریس. اور شہزادی کیوں منصورہ؟ کہا اس لیے کہ ہماری دادی ایک مرتبہ دنیا میں بھی کسی دربار میں گئی تھی اور وہاں ان کے مقدمے کو ڈسمس کر دیا یہ کہہ کر کے ثابت نہیں. اور ہماری دادی قیامت کے دن بھی دربار خداوندی میں جائیں گی, وہاں اللہ کی عدالت ہے, وہاں اپنا کیس پیش کریں گی اور وہاں سے کامیاب و کامران واپس آئیں گی. تو وہاں منصورہ, یہ قیامت کے دن شہزادی کی فتح اور نصرت کا اعلان ہے, لقب منصورہ, جو ہمارے یہاں بہت کم پڑھا جاتا. شہزادی کے اور بہت سارے لقب پڑھے جاتے, منصورہ نہیں. لیکن بات ہے امام زمانہ کا لقب منصور. اور جو یہ منصور اس اعتبار سے کہ امام کربلا کا انتقام بھی لے کے لشکر یزید کو شکست دے. اب یہ مت پوچھیے گا کہ کربلا کا لشکر یزید امام زمانہ کے پیریڈ میں کہاں سے آئے گا, وہ بھی لمبی بات ہو جائے, لیکن شکست نہیں. اور اسلام پھیلائیں گے تو یہ امام منصور ہے. اب کیا ہوا؟ اب ہوا کہ جب بنو عباس کو حکومت ملی تو انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جو اللہ کے رسول امام زمانہ کا عقیدت دے چکے وہ ہم لوگ. چنانچہ عباسی خلیفہ نے اپنا نام رکھ لیا منصور. بہت مشہور خلیفہ ہے نا جس نے بغداد سادات کرام کے خون سے بنائی اور چھٹے امام کو بعد میں زہر دیا. منصور, ہر آدمی جانتا ہے خلیفہ منصور. یہ لقب, یہ اس کا لقب ہے, اس کا نام نہیں. یہ اس نے لقب کیوں رکھا؟ یہ عام پبلک کو بے وقوف بنانے تھے. اب آپ اس وقت بھی سادہ اور جاہل تھے اور آج بھی سادہ اور جاہل. چنانچہ اس نے کہا کہ مجھے پیغمبر کہہ کے گئے نا کہ وہ میرا بیٹا ہے جو منصور ہوگا, وہ منصور تو میں نام رکھا, لقب رکھا. اور جب یہ کام زیادہ نہ چلا تو اپنے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام مہدی رکھا کہ یہ وہ. تو اس سے پہلے تاریخ اسلام میں یہ ہو چکا اور اس وقت ہوا ہے جو زمانہ رسول سے بالکل قریب زمانہ تھا, جب پہچاننا آسان تھا. امام زمانہ کے حوالے سے اس وقت بھی لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. تو آخری زمانہ تو اتنا دور آ چکا ہے پیغمبر سے کہ باقاعدہ جھوٹا امام بنایا جائے گا. تو آپ سائن آف ظہور اس پر بہت زیادہ ریلائی کریں. اور یہ جو ڈیٹیل ہے کہ مکے سے ظاہر ہوں گے اور عاشورہ کو, میں نے کہا نا 70% ایسے ہی ہوگا, لیکن اس پر اتنا زیادہ ریلائی نہ کریں کہ امام برحق آ جائے تو آپ اس لیے انکار کر دیں کہ جی آج تو بدھ کا دن ہے, امام تو بدھ کے دن آ ہی نہیں سکتے, وہ تو جمعے کے دن آئے. آپ اس لیے انکار نہ کریں کہ آج تو 18 ربیع الثانی, امام تو 10 محرم کو آئیں, اس وجہ سے انکار نہ کریں. اور پھر دوسری جانب سائن ہو, ارے ابھی امام کیسے آ گئے, ابھی تو سفیانی آئے ہی نہیں. ارے ابھی امام کیسے آ گئے, ابھی تو وہ 23 رمضان کا دھماکہ ہوا ہی نہیں. یہ جن کو سائن آف ظہور کچھ معلوم ہے, یہ ان کے لیے میرے جملے تھے. عام لوگوں سے میں معذرت کر رہا ہوں کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں رہا مجھے مجلس اختتام تک پہنچانا. لیکن زمانے کے امام کے حوالے سے جتنا مجھے کہنا تھا وہ میں نے آج کہہ دیا, کیونکہ اس کے اندر اصل ایک ہی جملہ تھا. باقی ساری نعوذ باللہ غلط باتیں نہیں تھی, لیکن موضوع سے ہٹ گئی. موضوع ایک ہی جملہ کہ پہلے سے معرفت نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آیا ابن زیاد اور بلانے والوں نے اس کو آقا حسین سمجھ لیا, پہچان دی.
اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ کہیں گے ہم عام آدمی کیسے پہچانے کہ آنے والا امام ہے کہ نہیں ہے. یہی تو معرفت امام ہے کہ ممات ولم یار امام زمان نہیں مات امید تنزل جاہلی. مرو اور معرفت امام نہ ہو یہ نہیں کہا کفر کی موت ہے، جاہلیت کی موت. جیسے جاہلیت کی وہ لوگ تھے رسول کو پہچان نہیں پا رہے، جاہلیت کی موت ہوگی جب امام کو پہچان نہیں پاؤ گے. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن پہلے اشرے میں اتنا اچھا نہیں لگتا یہ موضوع، اس لیے کسی اور موقع میں بات کروں گا. بہرحال بات یہ تھی بلانے والوں نے کتنے جوش و خروش کے ساتھ شد و مت کے ساتھ پریشرائز کر کے امام کو بلایا. نعوذ باللہ امام پریشر میں نہیں آتے، لیکن اس کو اتمام حجت کہتے ہیں، ذرا مشکل لفظ. پھر چلو تمہیں یہ بہانہ بات میں نہ ملے کہ ہم نے جو حسین کا ساتھ دینے کی بات کی تھی حسین ہی نے ہمارے ساتھ قابو نہیں کیا آگے اسے. لیکن پھر آپ نے سنا دو گروہ، دوسرا والا گروہ جو تھا اس کی بات آج ہو. معرفت نہیں تھی تو دھوکہ تھا. پہلے والے گروہ کی بات ابھی باقی آئے گی اس محرم کی اس عشرے کی آخری مجالس میں. اتنا خلاف کہ حسین کے خلاف تلوار لے کے آئے. اب ان کی دعوت میں حسین آ رہے ہیں، لیکن حسین ہمارا عقیدہ ہے کہ امام برحق ہے، تو امام برحق کو ساری چیزیں جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. کل رات کے مسائل میں بھی 3 دفعہ ایک جملہ آیا، بزرگوں نے روکا، خاندان کے لوگوں نے روکا، بابا کے صحابیوں نے روکا، سب کو حسین نے ایک ہی جواب دیا نا، یہ تو میرا اللہ سے وعدہ ہے یا اپنے نانا سے میرا وعدہ. جانتے تھے اسے، لیکن اب لشکر حسین کو ساری چیزیں نہیں معلوم، ان کو بھی بتانا. وہ سب مرنے کے لیے تیار ہے لیکن بتانا ہے کہ یہ مرنے کا وقت قریب آ. چنانچہ 2 محرم کی تاریخ وہ تاریخ، جس تاریخ کو پورے لشکر امام کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہماری شہادت کا وقت آ گیا، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، وہ وقت آ گیا. اور وہ کیسے؟ حسینی قافلہ کوفے والوں کی دعوت پہ چل رہا ہے، راستہ روکا حر نے، شاید کل جناب حر کے مسائل ہوں گے یا پرسوں راستہ تو قافلے کا رخ بدلا. اب قافلے کی کوئی منزل نہیں، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، کوفہ جانے نہیں دیں گی، دمشق جانے کا کوئی ارادہ حر کا بھی نہیں، حسین کا بھی نہیں، جان رسید. اب یہ بغیر منزل کے قافلہ جا رہا، چل رہا. کب تک چلے؟ چلتے چلتے ایک بار حسین کے ذوالجناح نے ٹھوکر کھائی اور رو دی. آپ حضرات نے کربلا کی زیارتیں کی ہیں اور بہت کی. اب وہ وقت نہیں رہا کہ میں لوگوں سے یہ پوچھوں کہ آپ کربلا گئے کہ نہیں. اب تو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ 10 بار گئے کہ 15 بار گئے کہ 20 بار گئے. الحمدللہ مومنین کرام کو صدام کا سخت زمانہ گزر گیا، کربلا کی زیارتوں کا بھرپور موقع مل رہا. کربلا کی زیارتوں میں آپ ایک زیارت کرتے ہیں مقام امام زمان، جس کے پیچھے چھٹے امام کا باغ، اور ان دونوں کے بیچ میں نہر فرات کا ایک ٹکڑا ہے. یہ اصلی نہر ہے کہ نہیں اس پر بعد میں بحث ہوگی، مسائل میں گنجائش ہے. لیکن بہرحال یہی راستہ کربلا میں آنے کا راستہ، انٹری یہی. باغ امام صادق کی ہسٹری یہی کہ جب چھٹے امام کربلا آتے تھے تو وہ جب باغ کا وہاں رکتے تھے اور فرات میں غسل کرتے تھے اور پھر کربلا میں انٹر ہوتے تھے. آقا حسین کا قافلہ وہیں سے آ رہا ہے، لیکن اس وقت کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں. تو جیسے ہی کربلا میں یہ قافلہ پہنچا، ایک بار حسین کے ذوالجناح نے ٹھوکر کھائی. جہاں آج مقام امام زمانہ ہے وہیں پہ ذوالجناح ٹوٹ گئے. اب ایک جملہ وہ ہے جو میں تفصیل سے تو عاشورے کی مجلس میں پڑھوں گا، لیکن ابھی بھی سن لیجیے، اس دن بھی سن لیجیے گا. اس دن تفصیل ہے، آج اس کے ساتھ. کائنات کا ذرہ ذرہ حکم امام کا پابند ہے. امام اشارہ کریں تو ڈوبتا سورج بھی واپس آ جاتا ہے. چاہے جمادات ہو چاہے نباتات ہو، اشارہ کرے درخت چلنے لگتا ہے، چاہے حیوانات ہو. اور حسین کا سواری کا وفادار جانور ذوالجناح تو حسین کے اشارے پہ عمل کرتا. مگر 2 موقع کربلا میں ایسے آئے کہ ذوالجناح فیصلہ نہیں کر پایا کہ مجھے کیا کرنا. اب ذوالجناح ٹھوکر کھا کے روکا. 2 محرم کی تاریخ، آج شب 2 محرم ہے نا، کل سے پہلے عصر کے بعد ذوالجناح روکا. اب کوشش کی جا رہی ہے، حسین ایڑ لگا رہے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا. حسین کو معلوم ہے لیکن اصحاب حسین کو پتا چلے نا کہ کون سی جگہ.
تو ایک یہ موقع ہے کہ جہاں زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا، یہاں حکم خدا اس کو روک رہا، اور ایک جب حسین آخری رخصت کے بعد مقتل گئے تھے تو زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا، کیونکہ وہاں ننھی سکینہ زلجنا کی پچھلے نازوں سے لکھنے گئی۔ عاشورے کی مجلس میں مسائل عام تھے، لیکن جملہ یہی ہے کہ زلجنا فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آقا حسین کا حکم مانوں یا ننھی سکینہ کی اس درخواست یا بلا۔ وہ آخری منزل ہے حسین کی، آج پہلی منزل۔ آج حسین آئے ہیں، اس دن حسین دنیا سے جائیں۔ جناب عباس قافلے کا انتظام تو عباس سے علمدار کرتے ہیں۔ حیران ہو کر کہا کہ آقا سمجھ میں نہیں آتا زلجنا کو کیا ہوا، لیکن چلیں سواری کا جانور بدلتے ہیں۔ قافلے میں ایک تو گھوڑا نہیں تھا نا، کئی گھوڑے۔ تاریخوں میں مختل میں لکھا ہے کہ 7 گھوڑے بدلے گئے اور کوشش کی گئی مگر کوئی بھی آگے چلنے کو تیار نہیں۔ اتنی دیر میں اسی کربلا کے قریب جو قبیلہ بنو اسد رہتا ہے وہاں کے لوگ آ گئے کہ قافلہ آ رہا ہے مسافروں کا، رک گئے، قریب آ گئے۔ حسین نے ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ کون سی جگہ ہے جہاں زلجنا بھی آگے نہیں بڑھ رہا اور باقی سواری کے گھوڑے بھی آگے نہیں بڑھ رہے، اس کا نام کیا؟ کسی نے کہا مولا اسے فرزند رسول اسے نینوا کہتے۔ حسین نے کہا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہو؟ کہا کہ ہاں اس کا ایک نام غازریہ بھی ہے۔ کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہو؟ کہا کہ ہاں اس کو ہم کبھی کبھی بابل بھی کہتے۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہو؟ جتنے نام ان کو معلوم تھے سب ایک ایک کر کے بتا دیں، اور حسین کا سوال اسی طرح کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی اور نام بھی ہوگا۔ آخر میں سارا قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، فرزند رسول اس کے علاوہ تو اس جگہ کا کوئی نام نہیں۔ حسین نے کہا نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہو۔ کہا ہمارے قبیلے میں بہت ہی بوڑھا شخص ہے جو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا، بزرگوں کا زمانہ دیکھے شاید اس کو پتا، اس کو اٹھا کے لایا گیا۔ حسین نے کہا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں اس کا ایک نام کربو بلا ہے۔ کربلا کا نام سننا تھا۔ حسین نے کہا عباس ساری سواریاں بٹھا دو، خیمے لگا دو، سیلانیوں کو خیموں میں پہنچا دو۔ وہ بوڑھا تڑپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا فرزند رسول یہ غضب نہ کیجیے گا، یہ وہ زمین ہے کہ کوئی نبی یا نبی زیادہ یہاں سے نہیں گزرا مگر اس کے جسم سے خون نہ بہا ہو۔ مولا ہم نے تو اس جگہ کا نام لینا بند کر دیا تھا، آپ یہاں قیام نہ کرو۔ حسین نے کہا تم نے خالی سنا اور میں تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس زمین پہ کیا ہوگا، اب قیامت تک ہمیں یہی رہنا ہے۔ یہ کہہ کے حسین سواریاں اٹھوا دی، محفلوں اور ہماریوں سے بیویوں کو خیموں میں پہنچا دیا، اور پھر اس دوران بنی اسد کے سرداروں سے کہا کہ میں یہیں پہ قیام کروں گا، یہ بتاؤ زمین کی قیمت کیا ہے۔ بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، مصائب کا وقت ہے، تاریخ نہیں پڑھ رہا۔ سردار نے کہا مولا قیمت کی کیا بات ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، قیام کریں۔ کہا کہ چند دنوں کا قیام نہیں ہے، قیامت تک رہنا ہے، زمین کو خریدنا۔ 70,000 درہم یا دینار کی زمین خریدی گئی 2 شرطوں میں۔ میدان کربلا میں آج آقا حسین پہنچے 2 محرم۔ میدان کربلا میں پہنچ کے آقا نے سب سے پہلے کس کو یاد کیا؟ 2 شرطیں تھی نا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ قیامت تک ہمارا کوئی بھی زائر کربلا آئے تو 3 دن اسے حسین کا مہمان بنا۔ حسین نے آپ کو یاد کیا۔ میدان کربلا میں سب سے پہلے پہنچ کے حسین نے آپ کو یاد کیا، ہمارا کوئی بھی زائر 3 دن مہمان بنا۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ہم اس پہ عمل کریں۔ کسی نے کہا کہ کیا اس پہ عمل ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کبھی 40 پہ جائیے، 40 کی واک پہ جائیے، 3 دن جو آپ کرتے ہیں جا کے دیکھیے کس طرح سے آج بھی اس حسین کی وصیت پہ عمل ہوتا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہم مارے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں۔ ایک بار سردار قبیلہ نے روتے ہوئے کہا فرزند رسول یہ کتنی مشکل وصیت، لیکن ہمارا آپ سے وعدہ کہ ہم آئیں گے اور آ کر آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے۔ حسین نے کہا نہیں، ایسا کرو کہ اپنے قبیلے کی ساری عورتوں کو بلاؤ، میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قبیلے کی عورتوں کو پتا چلا فاطمہ کے لال نے تمہیں بلایا، اپنی خوش قسمتی پہ فخر کرتے ہوئے عبایا کرسے چادریں پہن کے سب آقا کی بارگاہ میں آتی اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے فرزند رسول آپ کی کنیزیں حاضر،
کیا ہم بھی اس قابل ہیں کہ آپ کی کوئی خدمت کریں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر یزید کے ڈر سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کریں، تو وعدہ کرو کہ جب کبھی پانی بھرنے فرات کے کنارے آؤ گی تو پانی بھرنے کے درمیان ہمارے بے گور اور کفن لاشوں کو بھی دفن کرو۔ ساری عورتوں نے ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسو بہائے، روتے ہوئے کہا فرزند رسول ہماری جانیں قربان، ہم اس وعدے پہ عمل کریں گے، کہا جاؤ اور ہم اپنے بچوں کو بھیجو۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے، اور محمد کے ہم سے بچے، 9 10 سال کے بچے ایک مرتبہ خوشی سے اچھلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج یہ دن آ گیا، آقا حسین کائنات کا بادشاہ ہمیں بلا رہا ہے۔ قریب آئے، ہاتھ جوڑے، کہا کہ آقا ہم اس قابل کہاں کہ آپ کی کوئی خدمت کر سکے، ہمیں کیوں بلایا؟ کہا کہ ایک وعدہ کرو، اور وعدہ یہ ہے کہ جب ہمارے لاشیں جلتی ریتی پہ بے گور اور کفن پڑے، اگر تمہارے والدین لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے تو کھیلتے کھیلتے قرآن کے کنارے آ جانا اور اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، لاشوں پہ خاک پڑ جائے۔ بچوں نے بھی وعدہ کیا، لیکن ارباب اللہ حسین کی یہ وصیت بتا رہی ہے خدا کبھی کربلا ان تاجوں میں لے جائے۔ آج بھی بنی اسد کی عورتیں مرچی اور ٹوکریاں لے کے جس طرح سے آتی ہیں، آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ پورا کرنے ہم آ رہے ہیں۔ بس میرا آخری جملہ سنی، بچوں سے حسین کی وصیت بتا رہی ہے کہ حسین کی خواہش ہے کہ اگر لاشیں دفن نہ ہو تو ایک مٹھی خاک ہمارے لاشیں پہ آ جائے تو میرا دل چاہتا ہے میں جا کے اپنے چوتھے امام سے پوچھوں، مولا جب کربلا سے آپ چلے گئے بابا کا لاشا پڑا تھا، ایک مٹھی خاک ڈالنے میں کیا، ایک راستے ایک مٹھی خاک ڈالنے تھے، تو معلوم ہے آپ کا چوتھا امام کیا کہے گا؟ ایک مرتبہ کہے گا ارے اس بیٹے سے سوال کر رہے ہو جس کے گلے میں توق ہے، آپ نے بیڑی ہے مگر ہاتھ تو دیکھو، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے وہ ایک مٹھی خاک بھی ڈالے تو کیسے؟ اور حسین کے ساتھیوں کے مسائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں خیریہ کر رہے ہیں، ان کے گرجے کے دفائل ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، ہماری تمام حاجتیں پوری فرما، صرف اہل بیت کے چلنے کا موقع عطا فرما، توفیق عطا فرما۔